بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، لاہور کے اردو بازار میں مکتبہ مدینہ کے نام سے اسلامی کتب کی ایک دکان ہوتی تھی۔ یہ دکان زین العابدین نے بنائی۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے عبدالباسط، عبدالماجد، عبدالقدوس، عبدالشکور اور عبدالباعث یہ دکان چلانے لگے۔ یہ لوگ لال مسجد سمیت درجنوں مدارس اور مساجد کو قرآن مجید کے نسخے سپلائی کرتے تھے۔ 24 نومبر 2007 کو آئی سے راولپنڈی کے حمزہ کیمپ اور جی ایچ کے اوپر حملے ہوئے۔ تحقیقات شروع ہوئی تو زین العابدین مرحوم کے تینوں بیٹے عبدالصبور، عبدالباسط اور عبدالماجد تفتیش کے دائرے میں آ گئے۔ خفیہ اداروں نے 2008 میں انہیں اٹھایا اور غائب کر دیا۔ ان کی بوڑھی ماں رحیفہ بی بی بیٹوں کی تلاش میں گلی گلی پھرنے لگے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ عدالت کے خوف سے ان تینوں بھائیوں سمیت 11 لوگوں کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ لوگ 29 مئی 2009 کو عدالت میں پیش ہوئے اور عدم ثبوت کی وجہ سے رہا کر دیے گئے۔ یہ لوگ جو ہی اڈیالہ جیل سے باہر نکلے، انہیں دوبارہ اٹھا لیا گیا اور انہیں پشاور اور پارا چنا کے حراستی سینٹرز میں رکھا گیا۔ حراست کے دوران ان پر خوفناک تشدد کیا گیا۔ 4 لوگ اس تشدد کے دوران ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں عبدالصبور بھی شامل تھا۔ ان لوگوں کی لاشیں پشاور کے گرد و نواح میں پھینک دی گئی۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ نوٹس لیا۔ عدالت کے دباؤ میں 7 افراد کو 13 فروری 2012 کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے وزن 40 کلو گرام تک پہنچ چکے تھے۔ یہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ ہی چل سکتے تھے۔ ایک قیدی مظہر الحق نے عدالت میں بتایا کہ ہم پر روز تشدد کیا جاتا تھا، غیر معیاری خوراک دی جاتی تھی اور صرف 2 منٹ کے لیے واش روم جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اگر 2 منٹ سے اوپر ہو جاتا تو ہمیں پھر مارا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو ہر دیکھنے والی آنکھ کھلی ہو گئی۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ ہڈیوں کے ان ڈھانچوں کو انسان کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رحیفہ بی بی نے جب اپنے 2 بیٹوں عبدالباسط اور عبدالماجد کو دیکھا تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس نظام کے ظالم کارندوں کو بددعائیں دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ خواتین حضرات، یہ ایک کہانی ہے۔ ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کہانیاں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ مسنگ پرسنز کے لواحقین پچھلے 5-6 برسوں سے اپنے پیاروں کی تصویریں اٹھا کر در در دھکے کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے نظام میں اتنی جان بھی باقی نہیں کہ یہ ان لوگوں کو انسان ہونے کا فائدہ ہی پہنچا دے۔ یہ لوگ روزانہ کس کرب سے گزرتے ہیں۔ ان کے لواحقین روز جیتے اور روز مرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ذہن میں لائیے اور اس کے بعد آپ ان کے کرب کا اندازہ لگائیے۔ بلوچستان سے 35 مسنگ پرسنز کے لواحقین 750 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے کراچی پریس کلب کے سامنے پہنچے۔ یہ 12 دنوں سے پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ ان 35 مسنگ پرسنز کے لیے روزانہ چیخ رہی ہے، مگر ہماری جمہوری حکومت اور نئے چیف آف آرمی سٹاف ابھی تک ان لوگوں کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے عدالت میں انکشاف کیا کہ ان 35 میں سے 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ آج کی رات ان لواحقین پر کتنی بھاری گزرے گی۔ ان میں سے ہر شخص یہ سمجھے گا کہ مرنے والوں میں شاید میرا بچہ بھی شامل ہے۔ ان لوگوں پر ایک ظلم ریاست نے کیا تھا اور دوسرا آج خواجہ آصف صاحب نے کر دیا۔ کاش یہ خاموش رہتے، یہ ایسا انکشاف نہ کرتے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے آج حکومت کو فائنل نوٹس دے دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آپ کل تک یہ لوگ پیش کریں، ورنہ دوسری صورت میں قانون اپنا راستہ خود تلاش کرے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ کل کا دن فائنل ہوگا۔ کل حکومت، فوج اور خفیہ اداروں کو کوئی نہ کوئی جواب دینا ہی پڑے گا، لیکن اس جواب کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کے لیے ہمیں کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ خواتین حضرات، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے بددعاؤں کی مزید کتنی ٹوکریاں سر پر اٹھانی ہیں؟ اور آج ایکسپریس نیوز کراچی کے دفتر پر دوسری بار حملہ ہوا جس میں ہینڈ گرنیڈ اور خودکار اسلحے کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ صحافی کیا کریں، کہاں جائیں، یہ بھی ہمارا آج کا ایشو ہوگا۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا لاپتہ افراد بازیاب ہو جائیں گے؟ ہمیں فیس بک کو 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب MNA پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق، اور جب بھی اسلام آباد میں مسنگ پرسنز کا دھرنا ہوتا تھا تو چودھری صاحب وہاں پہ تشریف لاتے تھے۔ آج ان کی حکومت ہے اور ان سے سوال یہ کرنا ہے کہ آج کی حکومت، ان کی حکومت کے دور میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ ہماری دوسری مہمان ہیں، سماجی کارکن ہیں، لاپتہ افراد کے لیے انہوں نے پچھلے 6-7 سال سے کام کر رہی ہیں اور 6 دسمبر کو یہ دوبارہ دھرنا بھی دے رہی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کے سامنے۔ آفتاب علی شاہ صاحب ہمارے تیسرے مہمان ہیں، یہ متاثرہ افراد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فیملی کے 4 افراد لاپتہ ہیں اور یہ پچھلے کئی سالوں سے ان کا پتہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سینیٹر عاجز دھمرا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ مسنگ پرسنز اس دور میں مسنگ پرسنز شامل ہوئے۔ اور نصر اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی چیئرمین ہے۔ سب سے پہلے بلوچ صاحب آپ کی طرف آنا، یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایشو حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ 750 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے کراچی پہنچے تھے، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی توقع نظر آ رہی ہے آپ کے مسئلے کے حل کی؟ سر، جہاں تک توقعات کی تعلق ہے، ہم اپنے ضمیر سے مطمئن ہیں کہ جو یہاں بلوچستان کے اندر اداروں کے ہاتھوں آئین اور قانون پامال ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہے، ان کے خلاف ہم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے پلیٹ فارم سے سراپا احتجاج ہے گزشتہ 4.5 سالوں سے۔ اب جب یہاں 4.5 سالوں میں کچھ بھی اس مسئلے میں پیش رفت نہیں ہوئی تو ہم لوگوں نے تنظیمی سطح پر بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ یہاں جو انصاف کے ادارے ہیں، جو حقوق دینے کے دعوے دار ہے یا جو جمہوری حکومت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لاپتہ افراد کو بازیاب کریں گے، لیکن ان کے دور میں بھی لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوئے تو ہم لوگوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا، جس میں باپردہ بلوچ خواتین، بچے، بوڑھے سب مارچ میں شریک ہوئے، جو 27 دن کے بعد کراچی پریس کلب پہنچا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی تو اس سے پہلے یہ لوگ جب اپوزیشن میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے حکم پر ان کے جتنے بھی یوتھ لیڈرز تھے، انہوں نے یہاں آ کے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور چودھری نثار احمد صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے بھی ہم لوگ یہ بتائیے گا بلوچ صاحب کہ بلوچستان سے کل کتنے لوگ مسنگ ہیں؟ بڑا سمپل سوال ہے، کیونکہ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ پورے پاکستان سے کتنے لوگ مسنگ ہیں اور بلوچستان سے اسپیشلی کتنے لوگ مسنگ ہیں۔ سر، جو تنظیمی سطح پر ہمارے ساتھ رجسٹر کیسز ہے وہ 2750 ہے، اور اس کے علاوہ بھی بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب کراچی پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تو 30 تاریخ کو میں جب وہاں پر تھا، ایک بوڑھی سی عورت آئی ہماری کیمپ میں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی جو بایو ڈیٹا تھا وہ ہمیں دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو 2010 میں اٹھایا گیا ہے دو ساتھیوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایسے بہت سے کیسز ہیں جن کا آج تک رپورٹنگ نہیں ہو چکا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2750 لوگ ہیں جو بلوچستان سے مسنگ ہیں، یہ میں صحیح فگر بتا رہا ہوں؟ جی بالکل، جو ہمارے تنظیم کے ساتھ رجسٹر ہے وہ 2750۔ آپ ساتھ رہیے گا۔ آمنہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ یہ سمجھیے کل کا جو سپریم کورٹ کا دن ہے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج جیسے سپریم کورٹ کا جو رویہ تھا، کل کے دن کو بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اور یا تو حکومت پیش کرے گی ان 33 لوگوں کو پیش کرے گی، اور اگر ان لوگوں کو پیش نہیں کیا جاتا تو سپریم کورٹ کو بڑا فیصلہ کر دے گی۔ اب آپ مطمئن ہیں فیصلہ ہونے والا ہے؟ جی ہاں، بہت حد تک مطمئن ہوں، اور یہ وہ جاوید صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرنمنٹ سینٹر میں پہلے سے ڈکلیئر کیے جا چکے تھے، اور یہ ایک قانون بنایا گیا ہے ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور فار پاٹا اینڈ پاٹا، مگر ایکچولی یہ پورے پاکستان کے اوپر لاگو ہے۔ یہ کہیں بھی کسی بھی لوگوں کو جو اریسٹ کیا جاتا ہے ان کو وہاں جا کے ڈکلیئر چند سالوں کے بعد وہاں ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نامینیٹڈ لوگ ہیں جن کا پہلے سے بتا دیا گیا تھا، ان کی لسٹیں
سپریم کورٹ میں آ چکی تھی، مگر یہ کہ ان کے لواحقین کو ابھی تک کوئی ایسا میکینزم نہیں بنایا گیا جس میں کہ انہیں نوٹیفائی کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ بھئی آپ کا پیارا جو ہے اب وہ یہاں اس انٹرنمنٹ سینٹر ہے میں موجود ہے، یا پھر کوئی ایزی میکینزم ان کی ملاقات کا نہیں ہوا۔ اور ان کی تیسری بات یہ کہ ان کی کنڈیشنز اور ان کی جو پریویلنگ وہاں پر ہیومینیٹیرین وہ ہے وہ بہت خراب ہیں، یعنی آہستہ آہستہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لکی انٹرنمنٹ سینٹر میں 27 جنازے نکل چکے ہیں، 2 کا آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مالاکنڈ انٹرنمنٹ سینٹر میں وفات پا چکے ہیں، تو باقی کی بھی جو حالات ہوں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ 40 لوگوں کی ہم ملاقات کرا چکے ہیں اور انہوں نے 40 لوگوں کی ملاقات ہو چکی ہے۔ کون کروا چکا ہے یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ اور ہم تینوں نے یہ مشترکہ کوارڈینیشن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائی ہیں، ان کی اپلیکیشنز میں نے لکھی ہیں، اٹارنی جنرل نے ان کا جن سے آرڈر ملاقات کروایا ہوئی ان ہے۔ کی حالت کیا تھی؟ ان سب کے حالات بہت خراب ہیں، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو پیرالیسس ہے، کسی کی بیک بون خراب ہے، کوئی چل نہیں سکتا۔ محمد غوری جو ایک بچہ ہے جو اسلام آباد سے اس کا تعلق تھا، وہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے ماں باپ سے مل کر آئے، ان کا رو رو کے برا حال ہے۔ اس طرح ہی سارے لوگوں کا یہی کنڈیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، دھمرا صاحب کی طرف جانا۔ دھمرا صاحب، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آمنہ صاحبہ وہاں پہ کیمپ لگاتی تھی اور ساری مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ یہ مسئلہ امیڈیٹلی حل ہونا چاہیے۔ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ علم اٹھایا اور کہا کہ یہ انسانی بنیادوں پہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آج ان کی حکومت ہے، آپ کچھ نہیں کر سکے، آج آپ کا کیا خیال ہے، یہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں چودھری صاحب، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر جب اپوزیشن میں مسلم لیگ نواز تھی تو انہوں نے جو اس ٹائم جذباتی انداز میں ایک باتیں کر رہے تھے، مگر آج جب وہ حکومت میں ہیں ان کو اندازہ ہے ان چیزوں کا، اور یقیناً ایک جمہوری حکومتوں کے اندر اس طرح کی مسنگ پرسن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ٹھیک شگون نہیں ہوتا ہے۔ بحیثیت انسان ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ہمدردی بھی ہے ہمیں، مگر کبھی کبھی ادارے جو ہیں اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ جیسے مسنگ پرسن کا ہے کہ بنیادی طور پر انسان کو یہ حاصل ہونا چاہیے کہ آپ جس کیس میں جس کو اٹھا رہے ہیں اس کو فوری طور پر عدالت میں پیش کر دیں، ان کے خلاف پرچہ کاٹ دیں، تاکہ کم سے کم ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس شخص کے خلاف بھی پرچہ کرواتے ہیں وہ کورٹ سے فارغ ہو جاتا ہے، کورٹ سے رہا ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں کہ مارشل لاء کے دور کے اندر تو اس چیزوں کی ایک چیز کہیں نہ کہیں قبول ہو جاتی ہے، مگر جہاں پر جمہوری حکومتیں ہیں اور جس طرح کے بھی کیسز ہوں، یقیناً ایک یہ سوال ہے۔ آپ کراچی کا مثال لے لیں، پولیس کی رپورٹ ہی یہ ہے کہ بہت بڑے کیسوں میں جو ملوث لوگ ہیں، بہت بڑے قتل عام میں جو ملوث لوگ ہیں، وہ یقیناً باہر آ جاتے ہیں، مگر اس کا یہ بالکل اس سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اس بات سے کہ ان کو مسنگ پرسن کے حوالے سے آپ بالکل اپنے رشتہ داروں سے دور کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ کی حکومت ہے، کل آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سب بنیادی طور پہ فیصلہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا قوم کے سامنے ہوگا، لیکن فیصلہ تو ظاہر سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ نہیں، سپریم کورٹ اور ہماری یہ کوشش ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری پوری اس میں یہ کوشش ہے کہ، اور جو پچھلا بھی دور گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب سے لے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر ورکر تک ہم نے یہ کوشش کی کہ ایسے تمام بھی لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے وہ بے قصور ہیں یا چاہے وہ کسی جرم میں ملوث ہیں، ان کا جو ٹرائل ہے وہ فیئر اینڈ فری ہو۔ ہم اس کے حق میں ہیں اور یہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ اس کی صفائی کا موقع دیے بغیر آپ اسے ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ ہمارا موقف ہے، آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں۔ نہیں پیش کر، لیکن اب تو حکومت نہیں، لیکن میں آ رہا ہوں اس بات پہ، آپ ان لوگوں کو نکالیں، میں آ رہا ہوں، کورٹ کے سامنے پیش کر دیں۔ جو سب گزارش یہ ہے کہ اس ایک ایشو کو اگر آپ صرف اس طرح لیں جس طرح کہ ابھی لیا جا رہا ہے کہ جناب مسنگ پرسنز اور ان کو آپ سامنے لے کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کوئی خدا نخواستہ ہماری ذاتی تحویل میں نہیں ہے۔ تو کہاں اب اس میں دو چیزیں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ کسی نہ کسی ادارے کی غیر قانونی تحویل میں ہے، میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں، خدشہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے تفتیشی ادارے ہیں، جو بھی ہیں، کیا کسی کی غیر قانونی تحویل میں ہے۔ دوسرا خدشہ یہ ہے چوہدری صاحب، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو اپنے علاقوں میں جانتا ہوں، الحمدللہ میرے حلقے کی 8 لاکھ کی آبادی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ عزت دی ہے اسلام آباد سے، ماشاءاللہ آپ کا گھر اور میں تقریباً پڑوسی ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا فرد
پچھلے 6-7 سال میں مجھے یہ رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی شریف آدمی ہے، کوئی ایسا بندہ ہے معصوم ہے جس کو پولیس نے کسی ادارے نے اٹھایا ہو. کسی نے نہیں اٹھایا. آپ ذرا میری بات سن لیں نا. اسلام آباد سے آپ ذرا میری بات تو سن لیں. یہ راولپنڈی کے سامنے سر میری بات سن لیں نا آپ. مجھے ذرا بات آپ 2 منٹ دے دیں اگر مہربانی کریں. یہاں پہ یہ شریف میں 8 لاکھ آبادی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ تک اپنے حلقے کی بات کر، پنڈی کی بات نہیں کر رہا، پنڈی کی یہ بات کر رہی ہے. میرے حلقے سے کوئی ایسا مسنگ پرسن ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ رپورٹ ہوئی ہو کہ جناب وہ بالکل ایک دم غائب ہو گیا ہے اور وہ فلانا. اسلام آباد کا میں 1 منٹ لوں گا. اسلام آباد کے جی ہمارے پاس یہ دو یہ چیزیں ہیں. اور اب میں آخری بات لسٹ ان کو دے دیجیے گا. میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس مسئلے کو اگر آپ صرف آئسولیٹ کر کے دیکھیں گے تو شاید اس کا حل ہم تلاش نہ کر سکیں. جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے چوئی صاحب کہ جس میں لوگ سفر کر رہے ہیں بس میں، معصوم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، سرکاری ملازم ہیں، بسوں میں کون سفر کرتے ہیں؟ یہ جو 2-4 گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ بسوں سے اتاریں، شناختی کارڈ چیک کریں، ان کے پتے دے کر میری بات تو سنیں سر، میری بات سنیں نا سر، مجھے کمپلیٹ کریں. اگر گرفتار شدہ لوگ مجرم ہیں سامنے پیش کریں قوم کے، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. میں نے اس شخص نے انسان کو قتل کیا، اس کو پھانسی لگا. میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہم اس موقف پہ ہیں کہ ہر شخص کو جب تک اس کی صفائی کا موقع نہ دیا جائے آپ اس کا ٹرائل کر نہیں سکتے، اسے سزا دے نہیں سکتے. اچھا یہ بچہ میں آخری جملہ یہ کہوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا عدالتوں کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے کوشش کی ہے اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کر لیں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے گواہ ہیں، بہت بات باری آئے گی، جو گواہ ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے. ٹھیک. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے لوگ ٹی وی کے اوپر اعلان کرتے ہیں جناب 110 بندوں کو میں نے مارا ہے. آج تک کسی کو پھانسی ہوئی ہے؟ یہ آپ کا فیلئر ہے نا سر. یہ تو آپ کا ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ٹھیک کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ لیکن کسی بھی شخص کو بغیر صفائی کا موقع دیے ہوئے ہم ٹرائل آفتاب سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان کے کتنے لوگ مسنگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے خاندان کے 4 لوگ ہیں. 5 تھے، ایک بچہ اس کو رہا کر دیا گیا ہے اور 4 ابھی لاپتہ ہیں. اس میں ایک میرا بھائی ہے، ایک کزن ہے اور ایک چاچا ہے اور 2 کزن ہیں. اسی کا بیٹا ہے. تو یہ کہاں سے اٹھایا تم لوگ؟ یہ بلایا باقاعدہ آرمی بلایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد میرا بھائی خود آرکیٹیکچر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے بلایا یونیورسٹی سے. اور ماشاءاللہ ہم شریف لوگ. کہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا؟ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جام شورو مہران یونیورسٹی میں. مہران یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. جیسی ایڈمیشن مل گئی وہاں سے کال آ گئی کہ تم سے انویسٹیگیشن ہوگی، تم آ جاؤ. تو خود ہی کراچی سے، حیدرآباد سے لے کر سوات تک ہزاروں، مطلب کہ کافی سفر ہے. رستے میں ڈیر اسماعیل خان بھی آتا ہے، وہ رستہ کہ اور بھی جاتا ہے. اگر وہ دہشت گرد تھا تو وہ اسی راستے سے بھی جا سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ خود صاف تھا، بالکل کلیئر تھا، نہیں نظر آ رہا تھا اس کو میں نے کچھ کیا ہے. وہ خود ہی پہنچ گیا، ادھر گیا، ادھر پیش ہوا. آج 4 سال ہو گئے، ان کا انویسٹیگیشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. آپ کی ملاقات ہوئی اس سے؟ نہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. میری ماں رو رہی ہوتی ہے، میرے بہنیں رو رہے ہوتے ہیں اور جناب میرے ابو کی بھی اب وہی بس بتانی شرم آتی ہے. اور یہ تو میں بار بار کہوں گا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم شریف. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کرتے کیا تھے؟ آپ کے بزنس کیا؟ ہمارے بزنس، ہم اکثر ہمارے بڑے فارن ہوتے تھے، ابروڈ دبئی میں میرے ابو ہوتے تھے، اور اکثر ہمارے جو چاچا ہے اور یہ لوگ ہیں وہ فارن میں جاب کرتے یا مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. طالبان کے ساتھ کوئی رابطہ؟ کوئی وہی الزام ہے کہ جو ہے نا کئی رستے سے گزرتے ہوئے بندوق بردار بندے نے ہمارے گھر سے پانی پیا ہے، اس کی معاوضے میں ان لوگوں نے ہمارے گھر کو بارود سے اڑا دیا ہے. بارود سے ابھی میرا کوئی گھر نہیں ہے. دیکھیں سر، اگر کوئی پرندہ کتنا معصوم جانور ہے، اس کے گھونسلے میں بھی کوئی اگر ہاتھ ڈالے نا تو وہ اوپر سے چیخنا چلانا اور اس پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن الحمدللہ شکر ہے جو ظلم مجھ پر ہوا ہے نا وہ ایک انسان کو دہشت گرد بنانے کے لیے کافی ہے. لیکن شکر اس بات پہ کہ میں کسی بیت اللہ مسعود، کسی حکیم اللہ مسعود، کسی فضل اللہ، کسی دہشت گرد تنظیم، کوئی موساد، کوئی عراق، کوئی کسی دوسرے غیر ملکی جنسی کے ہاتھ نہیں لگاؤں.
شکر اس بات پہ میں کرتا ہوں کہ میں میڈم آمنہ مسعود جنجوعہ کے ہاتھ لگ گیا ہوں اور انہوں نے مجھے قانون کی چھتری کے نیچے قانون سے کی چھتری پلیٹ فارم سے لڑنا سکھایا ہے کہ قانون سے کہ آپ نے قانون ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. امن صاحبہ کی طرف. امن صاحب یہ ایشو کیا ہے, یہ لوگوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے اور کون اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے پچھلے 11 سال میں. وار اینڈ ٹیرر کے نام پر جو ایک امریکہ کی یہاں پر ایک انٹرفیئرنس ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیررسٹ چاہیے. انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ جینوئن ہوں یا نہ ہوں, نہ ہی ہماری لوکل انٹیلیجنس کو یہ اس سے غرض تھی کہ واقعی ہم جو ٹیررسٹ ہیں یا جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں وہ انہیں دیں. ان کو اس سے غرض تھی کہ ہمیں ڈالرز ملنے چاہیے. $5,000 کا آپ کو پتا ہے کہ پیمفلیٹس یہ ہیلی کاپٹر سے گرائے گئے کہ $5,000 آپ کو ملے گا اگر آپ دہشت گرد پکڑاؤ گے. میں خود ایک بچے کو انٹرویو کر چکی ہوں جس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا. اس نے کہا مجھے چھوٹی موٹی انگلش آتی تھی, تو جب مجھے طالبان کی طرح ڈریس اپ کر کے مجھے ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا ایک امریکن کو, تو اس وقت میں چیخا, رویا, میں چلایا, میں نے انگریزی میں بات کی کہ میں طالبان نہیں ہوں, میں تو یہاں پہ ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہ کہ پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو یہ بگننگ تھی کہ کس طرح سے پاکستان میں وار اینڈ ٹیرر انٹروڈیوس ہوئی. میں نے وقفہ لینا ہے کیونکہ یہی ہو رہا ہے. وقفہ لینا ہے کہ وہ کہانیاں انتہائی دردناک ہیں. خاصت آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں, میں قطعاً نہیں کہتا کہ جو لوگ مسنگ ہیں وہ بے گناہ ہوں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہوں جن کا طالبان کے ساتھ تعلق ہو, یا وہ دہشت گرد ہوں, یا انہوں نے واقعی کو واردات کی ہو, کو قتل کیا ہو, سرکاری اداروں کے اوپر حملہ کیا ہو. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر الزام لگائیں تو اس کو اٹھا لیا جائے یا غائب کر دیا جائے. یہاں پہ انصاف ہے, عدالتیں ہیں, سسٹم ہے. اس سسٹم کے سامنے اس بندے کو ضرور پیش ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی صفائی دے سکے. اگر ہم 100 بچوں کے قاتل کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کر سکتے؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ مسنگ لوگ ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, ان کو گھروں سے اٹھا لیا, کس نے اٹھایا, کہاں لے گئے, ان کو کیسے ٹارچر کیا گیا, ان کو قانون کے سامنے, آئین کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا, عدالتوں تک یہ کیوں نہیں پہنچے, پولیس اسٹیشنز میں ان کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا. یہ ایک پکچر ہے اور انتہائی دردناک پکچر ہے. دوسری جو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو بم دھماکوں میں ملوث ہوں, جنہوں نے سرکاری عمارات کو اڑایا ہو, جنہوں نے کچھ حملے کیے یا کروائے ہوں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شک کی بنیاد پہ کسی کو اٹھائیں اور اس سے اس کے بنیادی حقوق ہی چھین لیں, اسے آپ انسان ہی نہ سمجھیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری. نمرا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس سوسائٹی میں جو اس قسم کی سٹوری سنتے ہیں, آپ کو ہمارے معاشرے سے گھن نہیں آتی؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب, آج انفارمیشن کا دور ہے اور یقیناً ہماری جو آواز ہوتی ہے اور مسنگ پرسن کی جو آواز ہے آج پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور لوگ مختلف انداز میں محسوس بھی کرتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں بالکل اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمدردی بھی رکھتے ہیں. میں آپ کو بالکل جیسا کہ بھائی نے کہا کہ راہ گزرتے ہوئے کسی بندوق والے نے اگر کسی کے گھر کا پانی پی لیا تو وہ گھر جو ہے وہ نشانے پہ آ گیا. اسی طرح جب سندھ میں ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی جمہوریت کی بحالی کے لیے تو بالکل سیم حالات ہوتے تھے, اور وہاں پر اگر کوئی بھی ایسا بندہ گزر ہوا کسی گھر سے, محلے سے, تو پورا محلہ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا تھا اور ان کے بھی ورثاء کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے. وہ کبھی کسی جیلوں میں, کبھی کسی دوسرے صوبوں کے جیلوں میں. اس طرح لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے تھے. وہ اس چیز سے ہم گزرے ہیں, پریکٹیکلی ہم گزرے ہیں. تو یقیناً ان کا درد ہم محسوس کرتے ہیں. ان کا جو درد ہے میں اس پروسیس سے گزرا ہوا ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. اور اس میں یقیناً جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں اس میں اتنا ٹائم گزر چکا کہ ان میں انویسٹیگیشن ہو چکی ہوگی, کیونکہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہوگی. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کا فیلئر آپ دیکھیے, اسٹیٹ کا فیلئر یہ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے اسٹیٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ کس نے اٹھایا. دوسرا, اسٹیٹ اس قدر فیل ہو چکی ہے کہ اس کو عدالت کے سامنے بھی پیش نہیں کر پا رہے. اور تیسرا, اسٹیٹ اس قدر فیل ہو چکی ہے کہ فرض کیجیے مجرم ہے, اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتی وہاں پہ کہ یہ مجرم. چودھری صاحب, بنیادی طور پر سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے کسی کو اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اسٹیٹ کو نہیں بتایا, آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے اٹھا لیا. اس ملک میں بہت سارے انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, انہوں نے اٹھا بھی لیا, مگر پیریڈ جو اتنا گزر چکا ہے تو انویسٹیگیشن تو ہو چکی ہوگی. اب میرے خیال میں جس طرح کے خواجہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی آج, ایک بھیانک اسٹیٹمنٹ جسے ایک بہت بڑا خوف پھیل گیا ہے مسنگ پرسن کے ورثاء کے حوالے سے, کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ, اللہ نہ کرے,
مطلب میں کہنا نہیں چاہتا اپنی زبان سے، کیونکہ اس سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے ان کے ورثہ کو، کہ وہ ہیں بھی کہ یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو میرے خیال میں عدالت نے نوٹس لیا ہوا ہے اور ان کو وہاں پیش ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ مسنگ پرسن ہوئی، ٹھیک ہے ہمارے دور میں ہوئی، اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، مگر آج بلوچستان کے اندر ایک نیشنلسٹ چیف منسٹر وہاں بیٹھے ہیں، کومپرس چیف منسٹر بیٹھے ہیں، مگر اب بھی حالات کے چیف منسٹر جو ہے اس کے دور میں 64 لوگ اب تک وہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ شاہ جی، آپ کو خواجہ آصف صاحب کی بات پہ یقین ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیسے کہا ہے اور کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیش کر دیں گے، پیش کر دیں گے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ صحیح سلامت ہو، اور اس طرح کی ورڈنگ یوز کیے، تو پتہ نہیں اس کے پیچھے وہ کیا چھپانا یا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں عوام کو۔ کل پتہ چلے گا کیا وہ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی بھی، آپ کو پتہ ایک وقت تھا کہ وہ خود بھی مسنگ پرسنز تھے، ان کو اٹھا لیا گیا، اٹھا کے مری پھینک دیا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، کھانا ان کو ان کے دروازے کے نیچے سے اندر بھیجا جاتا تھا۔ کم از کم میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو تو احساس کرنا چاہیے ان چیزوں کا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوئی تو پھر اس ملک میں کسی کو نہیں ہو سکتے۔ جو سب بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں نے جیسے اس سے پہلے گزارش کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا قطعی طور پہ یہ موٹیو نہیں ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو، چاہے وہ کتنے ہی کسی سنگین جرم میں ملوث ہو، اسے صفائی کا موقع دیے بغیر آپ اس کو سزا دیں۔ آپ کو تو ایک آرڈر چاہیے، یہ بالکل ایک نوٹیفکیشن لکھیں جی، 4 لفظ لکھیں اس پہ، اور وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بالکل اس میں سلسلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دور آئے ہیں کہ ہم نے کسی جگہ بھی یہ ڈائریکشن دی ہو جناب کے لوگوں کو اٹھائیں اور ماورا عدالت ان کا ٹرائل کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں سنیں، آپ ذرا کراچی کی صورتحال دیکھیں، بہت سارے ایسے دوستوں نے آپ کے جو آپ یہ کہیں کہ بہت سمجھدار آپ کے مشیر بنتے ہیں، میں حکومتی سطح کی بات نہیں کر رہا، دائیں بائیں کی بات کر رہا ہوں، میڈیا سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح بات نہیں ہوگی جس طرح آپ ٹارگٹ آپریشنز کی بات کر رہے ہیں، فلاں 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 لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان کو اٹھائیں بغیر ٹرائل کے، ان کو ادھر کریں ان کو ادھر کریں۔ آف دی ریکارڈ بات ہے، میں آپ کے سامنے ساری سچی بات کی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں جو ٹارگٹ آپریشن شروع ہوا، اور الحمدللہ اس کے بعد آپ کو کراچی کے حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے، تمام چینلز، آپ کے میڈیا کے تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ کراچی کی مسنگ پرسنز کی بات، میرا مطلب ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر ہم نے کبھی اس بات کو فروغ نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو بغیر ٹرائل کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سزا دیں۔ کراچی سے کوئی ہمارے آپریشن کے بعد کوئی مسنگ ہوئے؟ کسی نے یہ کہا کہ ماورا عدالت کسی کا ہم نے قتل کیا، کسی کا ماورا عدالت کو ٹرائل کیا، ایکسپریس کے دفتر پہ دوسرا حملہ ہو گیا، اور وہاں ہم نے کب یہ کہا کہ کراچی کے حالات ان ایلیمنٹس کو روکنا کس کی ذمہ داری؟ لیکن میں نے آپ کو مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، کوئٹہ جانے دیں مجھے بلوچ صاحب، اگر فرض کیجئے کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور آپ کے جو مسنگ پرسن جو آپ کی فہرست ہے اور اس میں سے لوگوں کو واگزار نہیں کیا جاتا، یا کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایسا بڑا فیصلہ نہیں دیتی جس سے تمام مسنگ پرسن اپنے گھر جا سکیں، تو اس کے بعد آپ کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا، کیا کریں گے آپ؟ سر، تنظیمی سطح پر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 10 دسمبر کے بعد خواتین اور بچے تنظیم کے سطح پر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ ہم تو سر یہی چاہتے ہیں، جس طرح 2007 میں چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تھا اور اداروں کے جو سربراہ تھے ان کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے تھے، جس کے بنا پر کچھ لوگ بازیاب ہوئے تھے، لیکن بعد میں چیف جسٹس کو معزول کیا گیا تھا۔ پھر 2010 میں بھی اس مسئلے پر کچھ سنجیدگی دکھائی گئی، لیکن اس کے بعد اس کو سرد خانے میں ڈالا گیا۔ پھر مارچ 2012 کو ان کیسز میں خاصی دلچسپی لی گئی کہ سپریم کورٹ کی جو برانچ تھی یہاں کوئٹہ رجسٹری آئی، تو یہاں پہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین تھے سارے ان کے سامنے پیش ہوئے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ ان میں انکوائری کی جائے۔ تو آئی جی سطح کے لیول پہ جب انکوائری کی گئی، جتنے بھی FIRs اداروں کے خلاف چاک ہوئے تھے، تو ان میں باقاعدہ آئی جی نے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں مرتب کی، اس میں اس نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی ان FIRs میں رپورٹس کا کچھ نہیں نکلا، وہ مجھے ساری ہسٹری کا پتہ ہے، پچھلے 6-7 سال سے یہی کام چل رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بات کرتی ہے، اس کے بعد سرکاری اداروں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی ہے، اس کے بعد رپورٹ بنا دی جاتی ہے، رپورٹ میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ وہ ایک المیہ ہے پاکستان کا کہ جب کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کو رپورٹ بنا دی جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب۔ ہمنا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے، کیا حل ہو سکتا؟
جی یہ بہت اچھا ہے، بہت ٹو دا پوائنٹ سوال ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم مختلف ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ملٹری ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، گورنمنٹ ہیں، پھر اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو وکٹمز ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان سب میں کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمیں تو اس کا المیہ کا شدید احساس ہے کیونکہ ہم ہر روز اس میں گھل رہے ہیں، ایک مل ہے اس میں ہم کرش ہو رہے ہیں، مگر حکومتی سطح پہ اور ان تمام اداروں میں ابھی تک وہ اویئرنیس نہیں آئی کہ یہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہائیسٹ لیول کے کسی ایک جنرل کو نامینیٹ کر دیں، ایک کسی وزیر کو نامینیٹ کر دیں، ایک کسی جج کو نامینیٹ کر دیں، اور آپ کمیشن بننا چاہیے، ایک کمیشن ایسا بنے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کروائے. ہم اپنے رائٹس ویو آف کرنے کو تیار ہیں، مگر ہمارا حل ہمیں چاہیے، ہمارے پیارے ہمیں چاہیے. ہم اپنے اداروں کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک اچھے شہری بھی ہیں، ہم محب وطن بھی ہیں. تو ان چیزوں میں مطلب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں اپنے شوہر کے لیے کتنی جدوجہد کر رہی ہوں. میں خود ایک ملٹری فیملی سے ہوں اور مجھے اپنے وطن کے وقار کا بھی خیال ہے. تو میں بڑی ہی اس میں ٹارچر میں ہوتی ہوں. میں نے وقفہ لینا ہے آمنہ صاحب، اور دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اور آپ نے کہا ہے کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جس میں مختلف سرکاری اداروں کے لوگ ہوں اور ہائیسٹ لیول پہ ہوں، ہائیسٹ لیول پہ تاکہ یہ سارا ایشو حل کیا جائے. تو چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاص یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ خود مسنگ پرسن نہ ہو یا آپ کے کل لاحقین میں سے مسنگ پرسن نہ ہو، آپ کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک سرجن تھے، وہ روز آپریشن کرتے تھے. ایک بار ان کے انگوٹھے پہ چوٹ لگی، میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. جب انہوں نے انگوٹھے کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو خود چیخ ماری، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ جب کسی کے اوپر نشتر لگایا جاتا ہے یا بلیڈ لگایا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہم پہ رحم کرے کہ ہم اس قسم کی ایگنی سے، اس قسم کے مسائل سے نہ گزریں، لیکن جو گزر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. آمنہ صاحبہ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ایک ہائیسٹ سطح کا کمیشن بنا دیا جائے کہ جس میں فوج کے لوگ بھی ہوں، عدلیہ کے لوگ بھی ہوں، سیاستدان بھی ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی، اور یہ سب مل کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. آپ فرض کیجئے کہ آپ کو آپ کے خامد آپ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں 8 سال بعد، تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کے بعد ان کو لے کے عدالت میں چلے جائیں اور آپ ڈیمیجز کلیم کر لیں. یہ بھی تو خوف ہے نا. میں خود اپنا ہاتھ سے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دے چکی ہوں، 2007 میں دے چکی ہوں کہ میں ان کو معاف کرتی ہوں جنہوں نے یہ ظلم میرے ساتھ کیا ہے، بشرط یہ کہ وہ میرے شوہر کو زندہ سلامت مجھے واپس کر دیں. تو میں خود یہ معافی نامہ لکھ چکی ہوں. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں اس میں بہت سارے کیس ایسے بھی ہیں کہ جو مسنگ ہیں، گھر سے چلے گئے لیکن ان کو کسی نے اٹھایا نہیں تھا، وہ خود ہی جہاد کے لیے چلے گئے، طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے، افغانستان چلے گئے، کشمیر چلے گئے اور وہاں پہ وہ شہید بھی ہو گئے. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، جو ایسی بہت ساری کہانیاں میرے سامنے. آپ کی لسٹ میں ہیں ایسے لوگ؟ اس طرح کے ایسے لوگ ہیں، مگر یہ کہ جب میں اپنی پورا ڈیپ جاتی ہوں، ان کو ریسرچ کرتی ہوں تو ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مجھ تک آتے بھی نہیں. ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوڈ ونز ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں اور وہ جا چکے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ عدالتوں کا رخ بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ایسی تنظیموں جس طرح ہمارا پلیٹ فارم ہے جو کہ خالصتاً ایسے ہی لوگوں کا ہے جو کہ آئی وٹنسز ہیں، جس میں لوگوں کو سامنے اٹھایا گیا ہے. اس کے بھائی کو کس طرح اس نے خود ڈکلیئر کیا ہے، اس طرح میرے شوہر کے بارے میں آئی وٹنس. آپ کے بھائی سے کبھی رابطہ نہیں ہوا؟ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے یہ بڑا اہم ہے، اور میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنے لگا تھا، بیچ میں آپ نے ظاہر ہے ایک دوسرا سوال کر دیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایون جس طرح میں نے کہا کہ اسلام آباد میں نے آپ کو بڑی ایمانداری سے بات کی ہے کہ میرے پاس اگر کوئی اکا دکا کیس آئے ہیں تو وہ لوگ بھی برآمد ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ شکایت کی کہ ہمارے لوگوں کو 25 لوگوں کی لسٹ ہی آپ کو دیں گے. جی انشاءاللہ اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ ظاہر سپریم کورٹ اس کو تجزیہ کر رہی ہے. میں اس میں بہت ایک ادنا چیز ہوں، ظاہر ہے بڑے ہائیسٹ فورم پہ یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اسلام آباد میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، میڈیا پہ ساری یہ کیسز ٹرائل ہوئے ہیں کہ بہت اعلیٰ ترین فیملیز، ان کے اپنے بچے جنہوں نے ٹیررسٹ کی لاشیں اپنے صحن میں دفن کی ہوئی ہیں، ان کے والدین کو نہیں پتا، اور پولیس نے ان کے صحن سے وہ لاشیں برآمد کی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ فیملیز اتنی پڑھی لکھی فیملیز ہیں، اتنی ہائی پروفائل فیملیز ہیں، انہیں اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اپنے گھر کے صحن میں یہ لاش لا کے جو ہے وہ دفن کر چکے ہیں. تو یہ یقیناً ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ جس میں اس طرح کے لوگ اپنی مرضی سے افغانستان میں گئے، کشمیر میں گئے، جن کے بھی ویئر اباؤٹس جو ہیں وہ کچھ سامنے آ رہے ہیں، کچھ آنے ہیں. لیکن میں ان کی بات سے، آمنہ بی بی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ایک
ہائیسٹ فورم کا کمیشن بننا چاہیے جس میں ہمارے ایجنسیز کے لوگ ہوں, ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہوں, اور یہ جو جتنے لوائقین ہیں. اور آپ پوچھیں ان سے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تمام ان فیملیز کو بلایا یہاں پنجاب ہاؤس میں, وہ بلایا نا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, اور اپنی جیب سے ان کے لیے انہوں نے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک احساس کی بات ہے جو آپ نے کہا. بالکل اپوزیشن میں تو ہر شخص کو احساس ہوتا ہے, میں حکومت میں اصل مسئلہ حکومت کے احساس کی بات ہے. اور آپ کی بات جو آپ نے کی وہ بہت زبردست کی کہ جب نشتر اپنے اوپر چلتا ہے تو پھر اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے ان کے دکھ کا محسوس کرتے ہوئے وہ سر پہ ہاتھ پھیرنا, میڈیا 8 سال سے سر پہ ہاتھ پھیر رہا, اپنی جیب سے سب کو ہم نے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش. کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ ہائپ ٹھنڈی ہوگی, جب ٹاک شوز بھی ہماری یہ بات کرنا چھوڑ دیں گے نا, تب پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے یہ مجھے اس کی گارنٹی دیں کہ یہ اس وقت بھی کچھ کریں گے. ابھی تو اس لیے کیونکہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے کل کو کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ ہم اسی طرح کولڈ سٹوریج میں رکھ دیے جائیں گے یا واقعی اس کے لیے کوئی سیریسنس ہوگی؟ یہ بڑی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مجھے لگتا ہے یہ کیس بھی کہیں ختم نہ ہو جائے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے چودھری صاحب کہ ہمارے اداروں کے اندر انفارمیشن کا جو ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی اٹھانا کس کو ہے, انویسٹیگیشن کس کو کرنا ہے. اور اس مسنگ پرسن کے حوالے سے ہم بار بار جو متاثرین بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اداروں کو بھی خراب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ملک کے ایک وقار کا معاملہ ہے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کہی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, بالکل ہم نے کہا کہ اپوزیشن کے دور کے اپنے ایک لوازمات ہوتے ہیں, مگر اس مسنگ پرسن کیس کے حوالے سے جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور جو 2 وزارتیں تھی دفاع کی اور قانون کی جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھی, انہوں نے اس منسٹری کو کال کی, پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ نہیں کی. جیسا کہ وہ منسٹریاں پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھی تو ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ وداؤٹ پروٹوکول پیدل بھی سپریم کورٹ میں گئے ہیں. تو میرے خیال میں اس کیس کے حوالے سے ایک بہت اچھا موقع تھا پرائم منسٹر پاکستان کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے اور وہ اسٹیٹمنٹ دیتے, وہ زیادہ ایک مرم کا سبب بنتی. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, آپ نے بہت جلدی وہ وزارتیں نہیں, آپ نے جلدی وہ وزارتیں ٹرانسفر کر دی. 1997 کی بات میں نے کری. آج جو بحث کر رہے ہیں نا جس ایشو پر اس کا کیس چل رہا تھا, آپ نے فوری طور پر 2 منسٹریاں 2 وزراء کے حوالے کر دی ایڈیشنل چارج دے کے. وہ منسٹریاں پرائم منسٹر کے پاس تھی, ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ فوری طور پر ان کے حوالے کر دی؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ میں نہیں جانا. لیکن اس میں موقع اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ دونوں لوگ جن کو وزارت دے گی, پرویز رشید صاحب کو اضافی چارج دیا گیا, خواجہ آصف صاحب کو اضافی چارج, یہ دونوں کو اٹھایا گیا تھا, آپ کو پتا ہے 1999 میں. تو یہ خود بھی وکٹم ہے. میرے موجودہ پرائم منسٹر صاحب ماضی میں وکٹم. آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ حل کی طرف چل پڑے گا؟ امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے, اس امید کے ساتھ ہم میڈم کے ساتھ چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اور میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو تاریخ سے ایک سبق لینی چاہیے. لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹوں کی مطلب حکومتوں کے نقشے بدل چکے, ملکوں کے نقشے بدل چکے لاپتہ افراد کی وجہ سے. آج سے صدیوں پرانی بات ہے کہ بحیرہ عرب میں عربی کچھ مسلمان وہ بحیرہ عرب میں لاپتہ ہو گئے تھے, جس کے لیے راجہ داہر کو ہمارے عرب حکمرانوں نے خط لکھا کہ ان لوگوں کو بازیاب کیا جائے. راجہ داہر نے انکار کیا کہ مجھے ان لوگوں پہ بس نہیں چلتا, میرا ان لوگوں پہ بس نہیں چلتا, میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر ہمارے مکران کے گورنر ان کے پاس آ گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ان لاپتہ افراد جی وہ لاپتہ افراد کی پیچھا کرتے ہوئے وہ لوگ ادھر آئے. میں آپ سے ایک پہلے یہ عرض کروں کہ ہم میں سے کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے اور نہ ہی آپ ان میں سے ہم محمد بن قاسم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. 2013 ہے اور مفاد میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, یہ صرف اپنے مفاد کی ناک سے آگے نہیں سوچ سکتے. آپ کبھی یہ توقع نہ کریں کہ محمد بن قاسم آئے گا, کوئی آپ نے اور میں نے یہ مسئلہ حل کرنے. خاصا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا چلتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کوشش ہے کہ 11 دسمبر سے پہلے وہ اس کیس کا ایک بڑا فیصلہ دے جائے تاکہ یہ پاکستان میں اس قسم کی تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے. اب اس میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حکومت چیف جسٹس کا ساتھ دے گی یا پھر ان اداروں کا یا ان لوگوں کا یا ان غلط روایات کا ساتھ دے گی جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں
ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے سامنے اٹھا لیے جاتے ہیں اور ہم کسی عدالت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.